اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سروس انفو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں تھوڑا بجٹ پہ بات کروں گا، چونکہ اس وقت حالیہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے متعلق میں تھوڑی گزارش کروں گا۔ جو ہی جون لگتا ہے تو ملازمین کی نظریں بجٹ پر ہوتی ہیں، تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ جون میں ہماری تنخواہ کتنی بڑھنی ہے، کتنا اس میں اضافہ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے پنشنرز وہ بھی اس خیال میں ہوتے ہیں کہ ہماری تنخواہ میں کتنا اضافہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے مختلف افواہیں اخبارات میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اتنی پرسنٹ بڑھ رہا ہے، اتنی پرسنٹ بڑھ رہا ہے، تو وہ بیچارے اپنے خوابوں اور خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ جس وقت بجٹ آتا ہے تو بجٹ کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ بہرحال وفاق کے بجٹ میں جو ہوا اس پہ سارے ملازمین خوش تھے، کیونکہ اس میں بھی مختلف یونینز کی کاوشیں شامل تھیں، جس میں اگیگا تھی، ایپکا تھی، اساتذہ کی تنظیمیں تھیں اور باقی تنظیمیں تھیں۔ تو انہوں نے بجٹ سے پہلے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پیش کر دیا تھا، جس میں ان کی توقعات بہت زیادہ تھیں، لیکن توقعات کے برعکس جو اضافہ ہوا اس پہ وہ ٹھیک تھے، خوش تھے، کیونکہ 1 سے 16 تک 35% تھا، تو 17 اینڈ ابو 30% تھا۔ تو اسی طریقے سے جو پینشن تھا وہ 17.5% تھا، تو وہ 17.5% پر بھی وہ خوش تھے۔ تو ٹھیک ہے، چلیں، اللہ نے جو بھی مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، اللہ کی ذات ہے جو دینے والی ہے۔ جس وقت بجٹ پیش ہوئے صوبوں کے، تو اس میں جو صوبہ KPK تھا اس نے بھی جو وفاق کا بجٹ تھا اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا، اڈاپٹ کیا۔ سندھ نے بھی ایز اٹ از اس کو ایکسیپٹ کیا، بلوچستان نے بھی اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا۔ لیکن جس وقت باری پنجاب کی آئی تو پنجاب نے پتہ نہیں کیا سوچ کے ملازمین کے ساتھ ناانصافی کی، ناروا سلوک کیا کہ 1 سے 16 تک 30% اور 17 ابو بھی 30%۔ تو اب اس میں تشویش کی بات یہ ہے کہ 17 اینڈ ابو کا جو 30% تھا وہ ویسے کہ ویسا رہا۔ جو غریب ملازمین 1 سے 16 تک کے تھے ان کو 5% کا کٹ لگا کے اس کو 30% کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ستم یہ کہ جو پنشنرز حضرات ہیں اس کا صرف 5% اضافہ کیا گیا۔ تو یہ 5% اضافہ بھی یہ تو حاتم طائی کی طرح جو ہے نا جی، وہ بڑے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ پنشنر جو ہیں وہ بوجھ ہیں۔ وہ کیسے بوجھ ہیں؟ جنہوں نے ایک 60 سال کا عرصہ ایک ملازمت کی ہے، وہ بھی ملازمت اس دور میں کی ہے جس وقت کمپیوٹر نہیں تھا، ٹائپ رائٹر تھا، جس وقت آسائشیں نہیں تھیں، AC نہیں تھا، تو اس وقت انہوں نے پنکھوں کے نیچے کام کیا، یا ایک دور ایسا بھی تھا لوڈ شیڈنگ کا، تو انہوں نے کام کیا۔ تو کیا ہمارے معاشرے میں ایک والد کو کیا خیال ہے کہ اس کو جو ہے نا جی وہ والد بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جائے؟ پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن کو ہم دور کر رہے ہیں، یہ جو تفاوت ہے سیلری میں ہم اس کو کم کر رہے ہیں۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن کا پنجاب نے بھی وہ نہیں کیا جو وفاق نے کیا۔ پنجاب کے ساتھ کافی عرصہ سے یہ امتیازی سلوک ہوتا آ رہا ہے۔ یہ پہلے بھی جو وفاق نے انہینس کی سیلری اس کو نہیں انہینس کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ریڈکشن الاؤنس تھا
ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، اس کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بجائے اس کو اسپیشل ریلیف کا نام دیا گیا، تاکہ وہ اس پہ بھی بات نہ آئے کہ یہ ڈسپیرٹی الاؤنس ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض ایسے ڈپارٹمنٹ جو اب تک بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حصول میں ناکام جا رہے ہیں، میں نام لوں گا، اس میں ٹیفٹا ہے، ٹیفٹا کو نہیں دیا جا رہا۔ جس وقت اس کی کلیریفیکیشن ہوئی تو کلیریفیکیشن میں یہ کلیئر کٹ مینشن تھا کہ جو یہ الاؤنسز لے رہے ہیں، ان الاؤنسز کے بعد جو نہیں لے رہے وہ سب اس کے انٹائٹلڈ ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو اڈاپشن نہیں ہوئی۔ اب کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، میں اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی بات کروں گا۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ایک کارپوریشن ہے، کارپوریشن کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اڈاپٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو یہ ریڈکشن الاؤنس دیا، لیکن جو ٹیفٹا میں پیچھے ملازمین تھے ان کو اسٹل نہیں ملا، جبکہ یہ بات ان کے جس وقت وہ مرجر کا پروسیس ہو رہا تھا تو اس میں یہ بات واضح طور پر درج تھی کہ جو پیچھے کے امپلائیز لے رہے ہیں وہ ایز اٹ از لیں گے، لیکن ٹیفٹا کے بھی رائٹ بنتا ہے۔ میں تو صرف یہاں تک کہوں گا کہ اتنی تفاوت، اتنی ریڈکشن میں اس میں آ رہی ہے، جو فرق آ رہا ہے وہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ کیا پنجاب کے لوگ پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ اس وقت ملازمین ایک بے چینی سے گزر رہے ہیں، ایک کرب سے گزر رہے ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، چلیں مان لیتے ہیں کیونکہ اس کا رقبہ زیادہ ہے، تو کیا بلوچستان کا رقبہ کم ہے، ان کے وسائل کم ہیں؟ اگر پنجاب کے آبادی زیادہ ہے، ملازمین زیادہ ہیں، تو کیا اس کے وسائل زیادہ نہیں ہیں؟ اس کے وسائل بھی تو زیادہ ہیں، اس کی انکم جنریشن بھی تو زیادہ ہے، لیکن اس میں وہ جو ملازمین کا کرب ہے وہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ خدا را میں ارباب اختیار سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان پینشنرز حضرات کو جس وقت وہ بڑھاپے میں آتے ہیں، جس وقت وہ اولڈ ایج میں آتے ہیں، تو یہ صرف جو پینشن کے اماؤنٹ ہے ان کی صرف اور صرف ادویات پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ بھلے آپ نہ انہینس کریں، لیکن اس کے اگینسٹ آپ بجلی کو دیکھیں کتنی مہنگی ہو جا رہی ہے، آٹے کو دیکھیں وہ کتنا مہنگا ہو رہا ہے، گھی کو دیکھیں، دالوں کو دیکھیں، سبزیوں کو دیکھیں، ایون کہ جو کسی ملازم کی یا کسی غیر ملازم کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ایک ہیلتھ ہے، اور اس کے بعد اس کی ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن اس کا حق ہے۔ اب ایجوکیشن کو دیکھیں وہ کمرشلائز ہو رہی ہے، دن بہ دن اس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ہیلتھ کا ہے، تو ہیلتھ میں میڈیسن جو ہیں وہ کتنی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں، تو خدا را جیسے ہمارے جو تنظیمیں وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں، تو ان مطالبات پر اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، بلکہ ان کی آشکشوئی کی جائے، ان کی جو ہے نا جی یہ جو کرب سے گزر رہے ہیں مہربانی کی جائے۔ یہ قطعاً آپ کے لیے تو مناسب ہوگا، لیکن شاید وہ ملازمین اس کو نہ پورا کر پائیں۔ آپ تو کسی بھی جو نان ڈیولپڈ بجٹس ہیں یا کہیں سے بھی ان کو پورا کر کے دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ غریب ملازمین وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ جس طریقے سے میں اب یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 1990 میں وفاق نے کیا تو پنجاب نے نہیں کیا، اسی طریقے سے ڈسپیرٹی ریڈکشن ہوا تو اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ یہ اس کی پہلے سے بھی کچھ ایگزامپلز موجود ہیں۔ یہ ڈسپیرٹی تو آلریڈی ایک چل رہی ہے۔ اب سیکریٹریٹ والے کہتے ہیں جی وہ زیادہ کام کرتے ہیں، چلیں ایسے کر لیں سیکریٹریٹ والوں کو فیلڈ میں بھیج دیں اور فیلڈ والوں کو سیکریٹریٹ میں بھیج دیں، تاکہ جو یوٹیلٹی الاؤنس وہ لے رہے ہیں، وہ جو سیکریٹریٹ الاؤنس لے رہے ہیں، وہ جو ایگزیکٹو الاؤنسز لے رہے ہیں، یعنی ان کی سیلریز 150% بڑھ رہی ہے، جن کی سیلری 100% بڑھ رہی ہے،
تو ان ملازمین کو صرف 5% جو بقایا رہتا ہے 30 دیا گیا ہے اس کو 35 کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو پنشنرز ہیں ان پنشنرز کو بھی آپ نے 12% آلریڈی دیا ہے، تو اس کے بعد 12.5% ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، میری یہ ریکویسٹ ہوگی، یہ استدعا ہوگی، یہ صرف میری نہیں ہے، یہ میرے تمام ملازمین کی ہے، تمام پنشنرز کی ہے، جو پنشنرز قسم پرسی کے عالم میں اپنے وقت گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا پنجاب سے کہ وہ ارباب اختیار اس بات کا نوٹس لیں، اور یہ بیچارے جو روڈوں پہ اس گرمی کی حالت میں احتجاج کر رہے ہیں، ان کے احتجاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ یہ آپ کے باشندے ہیں، ریاست جو ہے وہ ایک ماں ہے، وہ ماں کا رول ادا کرے، تاکہ ان بیچاروں کو یہ جو کم ہے، لیکن پھر بھی کم ہے، جو مہنگائی کے تناسب سے ہے وہ اس تناسب سے قطعاً نہیں ہے، لیکن پھر بھی کم از کم جو دوسرے صوبوں نے کیا ہے اس کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن نہ کی جائے، ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ میری گزارش ہوگی دوبارہ سے ارباب اختیار سے کہ وہ ارباب اختیار اس کا نوٹس لیں، اور یہ بیچارے جو گرمی کی حالت میں احتجاج کر رہے ہیں یا جیسے مذاکرات ہوئے ہیں، تو میری گزارش ہوگی کہ کم از کم اب ماں کا رول ادا کرتے ہوئے، ایک ریاست کا رول ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ غیر امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ حالانکہ دوسرے صوبوں میں تو یہ ممکن تھا کہ وہ کام کرتے، لیکن دوسرے صوبوں نے اس بات کو نہیں دیکھا، انہوں نے جو وفاق نے کیا وہ، اب میں یہ کہتا ہوں کہ وفاق کا بھی اس میں رول ہو کہ وفاق ان صوبوں کو کہے۔ اب آ جاتی ہے بات 18 ایمنڈمنٹس کے حوالے سے، تو 8 ایمنڈمنٹس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ تو میں اسی کے ساتھ ہی توقع کروں گا کہ اس کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر یہ بیچارے جو پنشنر یا گورنمنٹ ملازمین ہیں، میں آپ کو عرض کروں آگے ایک اور منزل ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے جو کارپوریشنز ہیں، ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے جو اسپیشل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے لیے پھر سے ایک میدان لگے گا۔ پتہ نہیں وہ بھی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملازمین کے رونے سے پہلے ہی اس کو چیز دے دی جائے تاکہ وہ خوشی خوشی اس کو قبول کریں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی آخر میں پھر سے دوبارہ درد مندانہ اپیل ہوگی کہ جو پینشنرز کے ساتھ یا ملازمین کے ساتھ یہ سلوک رکھا جا رہا ہے، اس کو فی الفور بجائے اس کے کہ مزید کوئی حالات اس طرح کے ہوں یا کوئی دھرنے تک معاملہ پہنچے، میں نہیں چاہوں گا، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو بڑے مہربانی میں ارباب اختیار سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے جو ان کو دے دی جائے تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ میں تو یہ بھی گزارش کروں گا، عید آنے والی ہے، عید سے پہلے اگر اعلان کر دیا جائے تو یہ بیچارے جو ہیں نا جی وہ خوش ہو جائیں گے۔ باقی یہ بھی بات میں نہیں سمجھتا کہ جو فیلڈ کے ملازمین ہیں وہ کام نہیں کرتے، ان کو جو ڈیوٹی اسائنڈ کی گئی ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آخر وہ سیلری لے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ میں اسی بات پہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔